مسیح یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں ایک بار پھر میں شہانہ میرات النساء کے ساتھ ایک نئے انداز میں نئے سیٹ پر، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھوڑی سی چینجنگ ہے، اور نئے انداز میں نئی خوشیوں کے ساتھ اور کلام مقدس میں سے ہی نئے طور پر سیکھتے ہوئے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بار پھر اپنی ریسپیکٹڈ پاسٹر غزالہ شفیق کو پورے دل کے ساتھ خوش آمدید کہتی ہوں، اور سسٹر ایک بار پھر ہماری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے، اور ایک بار پھر میرا جو خیال ہے کہ یقیناً دیکھنے والے ناظرین بھی آپ کو بہت خوش ہوں گے کہ ہمارا پروگرام پھر سے نئے انداز میں ان کو دیکھنے کو ملے گا۔ تھینک یو شہانہ۔ میں بھی تمام دیکھنے والے سننے والے اپنے بہنوں سے بھائیوں سے خداوند یسوع کے عظیم نام میں سلام پیش کرتی ہوں، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے پھر مجھے موقع دیا کہ ہم مل کر سیکھ سکیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم سیکھیں گے عورت کے بارے میں کہ عورت کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی حیثیت کلام مقدس میں سے آج ہم سیکھنے والے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ مئی 2014 میں پاکستان میں ایک پریگننٹ عورت کو کورٹ کے باہر اس کے والدین نے، بھائیوں نے، اس کے باپ نے، اور جو ان کی فیملی میں مرد حضرات ہوں گے، انہوں نے پتھر مار مار کر اس عورت کو، اس حاملہ عورت کو ہلاک کر دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ 2013 میں عورت فاؤنڈیشن پاکستان کے مطابق 1000 عورتوں کو ہر سال عزت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے تو بہت دکھ کی بات، بہت دکھ ہوتا ہے ایسی چیزیں پڑھ کر، ایسی انفارمیشن پڑھ کر، لکھتے ہوئے بھی دل نہیں کرتا لکھنے کو، مگر ہمارا کام ہے آپ کو ان ساری انفارمیشن تک پہنچانا، آپ کو آگاہی دینا۔ جو بہنیں، جو بیٹیاں، جو مائیں ان چیزوں کو ریسرچ نہیں کر سکتی، وہ یقیناً ہمارے اس پروگرام، اس چھوٹی سی کاوش سے آپ کو ہم گائیڈ کرنا چاہیں گے، بتانا چاہیں گے کہ آج کے اس معاشرے میں پاکستان کے حالات جو ہیں وہ تو ہیں ہی، اور جو دوسرے ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک، ان میں بھی عورت کا وہی حال ہے جو اس پاکستان میں یا ایسے ممالک میں جو ابھی ترقی کی طرف گامزن ہے وہاں پر جو حال ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بتاتی چلوں آپ کو کہ نائجیریا میں بھی 300 لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا تھا، اور آج تک ان کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا۔ کیلیفورنیا میں بھی یہی حال ہے کہ ایک آدمی نے 6 لڑکیوں کو صرف اس بات پر گولی ماری کہ ان لڑکیوں نے اس کا جیون ساتھی بننا قبول نہ کیا۔ ساتھ ہی ساتھ فرانس میں بھی جو واقعات، جو FIRs رجسٹرڈ ہوتی ہیں، ان میں جو تعداد ہے موسٹلی زیادہ تر تقریباً ریسرچ کے مطابق 95% عورت کے حوالے سے ہی رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ انڈیا میں بھی 2012 میں ایک لڑکی کو گینگ ریپ کیا گیا۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جو ہمیں ملی ہے، مگر ایسی بہت ساری انفارمیشن ہے جو اب تک سامنے نہیں آتی، یا ایسی فیملیز جو سامنے نہیں لانا چاہتی، وہ تو لاتعداد ہیں۔ آخر میں ایک سوال جو کہ میں سسٹر سے کرتی چلوں کہ جو حوالے میں نے بات کی آپ سے، جن حوالہ جات کے بارے میں جو انفارمیشن کلیکٹ کی گئی، ان کو تو مد نظر دیکھتے ہوئے سسٹر میں تو یقین کریں، میرے صرف یہی کہوں گی کہ کیا اس معاشرے میں جہاں پر عورت کا یہ حال ہو رہا ہے، زندگی جیسے بے معنی سی ہو کر رہ گئی ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی قیمت ہی نہیں ہے، خاص کر ایک عورت کی، ایک لڑکی کی، کہ اس معاشرے میں ایک لڑکی کا پیدا ہونا اتنا ہی خوفناک ہے، اتنا ہی دکھ بھرا ہے کہ ایک لڑکی جب پیدا ہو تو ایک ماں کی آنکھیں بھر آئیں دکھ سے کہ اس معاشرے میں جو عورت کا حال ہو رہا ہے اس میں ایک لڑکی کا پیدا ہونا کیا صحیح ہے؟ بائبل سے، کلام مقدس میں سے آپ پلیز ہمیں اس بارے میں ضرور بتائیں۔ شکریہ شہانہ، جو باتیں آپ نے کہی، ہم میرات النساء کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس پروگرام کا مقصد ہی ہے عورت کا آئینہ۔ جو صورتحال آپ نے بیان کی یقیناً بہت بھیانک سارا کچھ دکھائی دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھتے جائیں تو صورتحال اتنی بری بھی نہیں ہے جو اعداد و شمار ہیں۔ وائلنس تو ویسے ہی دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو
تو اسی حساب سے خواتین بھی اس وائلنس کا شکار ہوتی ہیں. لیکن آج سوشل میڈیا کے استعمال کے سبب سے، موبائل فون کے آزادانہ استعمال کی وجہ سے، میڈیا کی ترقی کی وجہ سے یہ واقعات رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اب رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں باتیں. دوسری طرف آپ دیکھیں تو صورتحال بہت زیادہ امپروو کر رہی ہے. ایجوکیشن کی وجہ سے جو پہلے اعداد و شمار تھے کہ 61 ملین لڑکیاں جو ہیں وہ اسکول جا ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اب یہ جو گلوبل جینڈر گیپ ہے ایجوکیشن میں وہ ریڈیوس ہو گیا، وہ 35 ملین گرلز پہ آ گیا ہے. اور ایسٹ ایشیا میں جو آپ نے کہا ترقی پذیر ممالک، ہمارے جو ریجن کے کنٹریز ہیں، اور لیٹن امریکہ اس کا ذکر کر لیں، یہاں پر اب جو اسکول گوئنگ لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ بھی نمبر ایکول ہو گیا ہے. یعنی جس تعداد میں لڑکے اسکول جا رہے ہیں اسی تعداد میں لڑکیاں جا رہی ہیں. اور یونیورسٹیز لیول کی جو ایجوکیشن ہے اس میں تو آپ خوش بھی ہوں گی. آپ نے کہا میرات النساء بڑی خوشیوں کے ساتھ آیا ہے. تو دنیا بھر میں اب جو یونیورسٹی گریجویٹ ہیں وہ لڑکیاں زیادہ ہیں اور لڑکے کم ہیں. اور یہ کئی کنٹریز میں تو یہ گیپ بہت زیادہ ہے. 35 ممالک 2013 کے اعداد و شمار کے مطابق اب ایسے ہیں جن میں سے 9 افریقن کنٹریز ہیں بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنے کوٹا میں یہ شامل کر دیا ہے کہ سیاست میں عورت کو حصہ دیا جائے گا، لازمی اس کا حصہ مقرر کر دیا گیا ہے. اور آج آپ دیکھیں آج بہت سی خواتین ہیں جو پریزیڈنشل اس کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں الیکشن کے لیے. تو اب صورتحال وہ نہیں ہے جو آپ نے بات کی پاکستان میں خاتون کو جو ہے مار دیا گیا. انڈیا میں مئی 2000 میں جب یہ کیا گیا، خاتون کو گینگ ریپ کیا گیا، اس کو جب رپورٹ کیا گیا تو بہت زیادہ اس پہ شور ہوا اور اس کے پہ بہت بات چیت ہوئی. جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ اٹھے اور اس کے سبب سے اب گورنمنٹ جو ہے انڈیا کی گورنمنٹ اس نے قوانین اتنے سخت کر دیے ہیں کہ اب انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ جو ریپ کا مجرم ہوگا اس کو یا تو سزائے موت دی جائے گی یا عمر قید دی جائے گی، اور کم سے کم جو سزا دی جائے گی وہ بھی 20 سال کی سزا مقرر کر دی گئی ہے. اسی طرح اگر آپ پاکستان کی بات کریں، پاکستان میں بھی اب سیاست میں عورت کو ہر جگہ پر مقام دیا جاتا ہے، اس کی نمائندگی ہر لیول پہ آپ کو دکھے گی. پھر پاکستان میں بھی عورت کی پروٹیکشن کے حوالے سے بہت سے قوانین جو ہیں وہ نئے متعارف کروائے گئے ہیں یا قوانین کو سخت کیا گیا ہے. اس کی جو وجہ ہے آپ نے کہا کہ یہ جو صورتحال ہے ٹیریبل لگتا ہے کہ لڑکی کا پیدا ہونا ایسے ہی ہے. بلکہ ساتھ میں یہ بھی بتاتی جاؤں کہ جب خاتون حاملہ ہوتی ہے اور جا کر ٹیسٹ کروایا جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اس میں بھی جو 100% پیچھے موٹیویشن چل رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آیا جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اور زیادہ تر کیسز ایسے ہوتے ہیں جب لڑکی ہوتی ہے تو اس کو ابورٹ کروا دیا جاتا ہے. یہ سارا کچھ اب رپورٹ ہونا شروع ہو گیا. اب یہ سارا کچھ رپورٹ ہونا شروع ہو گیا. ہو ہمیشہ سے ہی ایسے رہا تھا، لیکن اب رپورٹ ہونے کی وجہ سے جو حکومتیں ہیں، مختلف گورنمنٹس ہیں، مختلف کنٹریز جو ہیں ان پہ قوانین سخت بناتی جا رہی ہیں. آپ نے پوچھا کہ کیا کلام خدا بھی ایسا ہی کچھ بیان کرتا ہے؟ تو آج جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی، میں نے نیو ٹیسٹامنٹ میں اسٹیٹس آف وومن دیکھنے کی کوشش کی، پھر میں نے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اسٹیٹس آف وومن دیکھنے کی کوشش کی. تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیٹ پہ جا کر آرٹیکلز پڑھنے کی مختلف اسکالرز کی کوشش کرتے ہیں تو چیزیں گڈمٹ کر دی جاتی ہیں. اب جو بائبل بطور ماں عورت کو حقوق دیتی ہے یا اس کی ذمہ داریاں دیتی ہیں وہ عورت سے ہٹ کے ہیں. اس کو صرف ایز اے ماں ان قوانین کو دیکھنا چاہیے، ان حوالوں کو دیکھنا چاہیے. جو ایز اے بیوی تعلیم دے رہی ہے بائبل، اس کو ایز اے بیوی والے اس میں ہم ضرور دیکھیں گے. لیکن جو ایز اے عورت بائبل
عورت کو ڈیل کرتی ہمیں اسے بالکل ایک انٹائرلی ڈفرینٹ ایکسپیکٹ سے دیکھنا چاہیے. کیونکہ جب میں کلام مقدس میں خود جب میں نے اسٹڈی کیا میں نے دیکھا تو مجھے تو عورت ہر رتبہ پہ ہر مقام میں ہر کردار میں دکھی ہے اور خدا کے کلام نے کہیں اسے ڈسکریمنیٹ نہیں کیا. سب سے جو غلطی ہوئی ہے میں پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ کہہ چکی ہوں جو مذہب ہے اس کی توضیح اور تشریح جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کسی مذہبی عقیدہ کی آپ غلط تشریح کر دیتی ہے وہ آپ کو پستی ذلت کی انتہا میں لے جائے گا, وہ آپ کو انسانیت کے مقام سے وہ غلط تشریح کرا دے گی, اور اسی مذہبی عقیدہ کی صحیح تشریح جو ہے وہ آپ کے مقام کو بلند کر دے گی. ہوا کیا ہے, جو سب سے امپورٹنٹ, سب سے دا موسٹ امپورٹنٹ پیسج, دا موسٹ امپورٹنٹ ورس ان دا ورڈ آف گاڈ, کلام خدا کا جو سب سے اہم حوالہ ہے انسان کی تخلیق سے متعلق, عورت اور مرد کی تخلیق سے متعلق, اس کو ہی فوکس نہیں کیا گیا اور اس کی جو تشریحات کی گئی اس کو بہت غلط اس میں لے لیا. پہلے تو میں بات کروں گی پیدائش پہلا باب اور اس کی 27ویں 28ویں آیت. اس کو ہم اگر کلام مقدس میں سے پڑھیں تو آپ دیکھیں یہاں کیا خدا جس طور سے انسان کو پیدا کرتا ہے, مرد اور عورت کو بناتا ہے, اگر اس طور سے ہم اس کی تشریح کریں اور اس طور سے اس کے ساتھ تعلق کرنا شروع کریں تو یقیناً یہ جو بگاڑ ہے معاشرے میں یہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے, پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. یہ ہے خدا کا منصوبہ, خدا کی سوچ انسان کی تخلیق کے بارے میں. ٹھیک, وہی جب اس کے سوچ بھی آئی ہے تو اس نے کہا کہ وہ ہر ایک چیز کے اوپر انسان اختیار رکھے. اب آگے لکھا ہے اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر و ناری ان کو پیدا کیا. یہاں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ خدا جو ہے وہ پوری کائنات کے اوپر اختیار رکھتا ہے. اب وہی قادر مطلق خدا انسان کو خلق کرنے لگا ہے اور وہ کہتا ہے میں اس کو کیسے بناؤں گا, اپنی شبیہ پر اپنی صورت پر بناؤں گا. جو کریکٹرسٹکس میرے اندر ہیں میں انسان کے اندر ڈالوں گا, اور اس نے اپنی سوچ میں ہی 26ویں آیت میں کہہ دیا کہ وہ سب چیزوں کے اوپر اختیار رکھے گا. اور جب اس نے خلق کر دیا, خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا, نر و ناری ان کو پیدا کیا. اب پیدا کرنے کے بعد خدا کیا کہہ رہا ہے, اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو. یہ دونوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے. خدا نے تو کہیں ڈسٹنکشن نہیں کی, اور ہر ایک چیز کے اوپر, کیا سمندر کی چیزیں ہیں, کیا زمین کی چیزیں ہیں, کیا فضا کی چیزیں, مرد اور عورت دونوں کو اختیار دیا گیا. یہ جو عورت کو کم رتبہ دیا گیا یا اس کے کردار کو منیمائز کرنے کی کوشش کی گئی, وہ غلطی پیدا ہوئی ہے جب خدا نے کہا ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف ان کو دیا گیا ہے, درجہ دیا گیا, اور وہاں پہ خدا نے عورت سے کہا ہی ول بی ماسٹر اوور یو. ٹھیک ہے, وہ تیرے اوپر حکومت کرے گا. خدا کہتا ہے ایک تو یہ جو حکومت کرنا اس کو غلط سمجھا گیا. ٹھیک ہے, دوسرا جب عورت کو خلق کرتا ہے خدا تو کہتا ہے کہ ایک مددگار اس کی مانند, کس کی مانند, آدم کی مانند جو اس کے لیے بنایا جائے گا. اب یہ جو مددگار کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, اس کو جب مددگار کا جو ہسٹوریکل انٹرپریٹیشن کی جاتی تاریخی, وہ ہمیشہ جو ریفر کیا جاتا ہے وہ انفیریئر رتبے کی طرف, یعنی کہ عورت کا رتبہ مقام یعنی مددگار ہے یہ تو کمزور ہے. لیکن عام بھی اگر آپ دیکھیں, آپ کسی چیز میں سٹک ہو جاتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, تو کسی کو مدد کے لیے بلاتے ہیں تو اپنے سے کسی زور آور بندے کو ہی بلاتے ہیں, اپنے سے کسی ہوشیار بندے کو ہی بلاتے ہیں, اپنے سے کسی مضبوط بندے کو ہی بلائیں گے, اپنے سے کمزور کو تو نہیں کہیں گے میری مدد کر دو. لیکن اس سے بھی بڑھ کر ہم نے چیزیں متعین کرنی ہیں خدا کی نگاہ سے.
بائبل مقدس میں جس عورت کو مددگار کہا گیا ہے، مددگار کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے 21 ٹائمز اولڈ ٹیسٹامنٹ میں وہ ورڈ استعمال ہوا ہے. کتنی بار؟ 21 ٹائمز. اور ان میں سے 20 ٹائمز اس سینس میں استعمال کیا گیا ہے کہ جو مدد آپ کو دی جا رہی وہ کسی سپیریئر سے مدد دی جا رہی ہے. تو اس میں تو کہیں انفیریورٹی کا تصور ہی نہیں ہے. خدا کے تو سوچ میں یہ تصور نہیں، یہ تو انسانوں نے ڈال دیا. اور اگر اس کو ماسٹر کہا گیا تو ماسٹر اس کو اس سینس میں نہیں کہا گیا کہ یہ اب ماسٹر ہے تو یہ سلیو ہے. وہ ڈیل کر رہا ہے اس پورے پیسج کو. ان چیزوں کو میں ایک الگ پروگرام میں ایز اے جو ہسبینڈ اور وائف کا جو کردار ہے یا میاں بیوی کا جو ایک خاندانی یونٹ ہے، فیملی یونٹ ہے، اس کے جب تشریح کریں گے تو اس میں ضرور اس کو بھی ایکسپلین کروں گی. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلی جاؤں. جب عورت کو خلق کیا، ایک تو مددگار، 20 مرتبہ صرف اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یہ مدد کسی سپیریئر سے آ رہی ہے. اور سپیریئر، چلیں آپ سپیریئر نہ کہ ایکول جو خدا کہہ رہا ہے اس کو تو استعمال کریں. اچھا، پھر ایک عورت کو نام دے دیا گیا وہاں پر، ہوا، ایو. اب ایو کا مطلب ہے زندگی. یہ جو کائنات، یہ معاشرے، یہ سوسائٹیاں، یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ کمیونٹیز، یہ زندگی کے سبب سے ہی اپنی پہچان رکھتے ہیں. تو جس کو نام ہی زندگی دے دیا گیا، جس کو پیدائشی سے زندگی کہہ دیا گیا، جس سے زندگی کے سوتے پھوٹتے ہیں، تو اس کو آپ کیسے انفیریئر کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے جو کلام خدا ہے اس کی بھی نئی تشریح کی ضرورت ہے، اس کی نئی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، تاکہ جو عورت کو کہہ کے انفیریئر کے اس کو غلامی والی سوچ عورت کو خود بھی عطا کر دی اور مرد نے بھی وہی سوچ اپنا لی ہے. خدا کا کلام قطعاً ایسی کسی سوچ کو نہ پروموٹ کرتا ہے نہ اس کی اجازت دیتا ہے. شکریہ. میرا خیال ہے کہ سسٹر جس طرح آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا ہے، خاص کر ناظرین وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو کسی نہ کسی ماضی میں دکھ سے یا مشکل سے گزری ہوں گی، ان کی انکریجمنٹ کے لیے آج بہت کچھ انہیں ملا ہوگا سننے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ ایک قطعہ پیش کرتی چلوں. اے مسیح ہم خواتین کے پاس آ جا، اے مسیح ہم خواتین کے پاس آ جا، ہماری چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کی خوشی میں شامل ہو جا. ہم آنسوؤں میں وقت گزارنے کے بجائے آزادی کا گیت لکھیں. سسٹر جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ عورت کو کافی چینجنگ آئی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑا کچھ مساوی بھی ہوتا گیا، وہاں بہت جگہوں پر عورت کو حقوق بھی حاصل ہوئے، مگر ابھی بھی آپ ایسی جگہوں پر جانا ہوتا ہوگا، آپ کا بھی ہمارا بھی. میں صرف ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ ابھی بھی عورت کو مجمع میں بولنے سے منع کیا جاتا ہے. دیکھیں شاہانہ، یہ واقعی آپ نے صحیح بات کی ہے. میں نے بھی جب ابھی آج کھولا اسٹیٹس آف وومن ان دا نیو ٹیسٹامنٹ، اب جو حوالے مجھے وہاں پڑھنے کو ملے نا، میں ذرا وہ حوالے بیان کر دوں. پہلا کرنتھیو 7 باب اور اس کی پہلی 2 آیات، پھر پہلا کرنتھیو 11 باب اور اس کی 2 سے 10 آیت، افسیوں 5 باب 21 سے 24 آیت، پہلا تموتھیوس 2 باب 11 سے 15 آیت، کلسیوں 3 باب اس کی 18 سے 22 آیت. سسٹر ایک سیکنڈ آپ کو میں انٹرپٹ کرنا چاہوں گی. ناظرین آپ ان حوالہ جات کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ جیسے ہی آپ فری وقت میں فارغ ہوتے ہیں اس ٹائم میں ضرور ان حوالہ جات کو پڑھیں. اچھا، پھر تیتس 2 باب 4 سے 9 آیت، پھر مکاشفہ 14 باب 3 سے 4 آیت. یہ جب حوالہ جات میں نے بائبل مقدس میں سے کھولے پڑھے تو یہ سارے کے سارے وہ حوالہ جات ہیں جو عورت سے ڈیل نہیں کرتے. یہ عورت یا تو بطور ماں یا عورت بطور بیوی یا زیادہ تر فیملی یونٹ کو ڈیل کر رہے ہیں، یا کچھ حوالہ جات ہیں جو عورت کی خدمت سے متعلق ہیں. ان کا عورت کے مقام یا رتبے سے کوئی تعلق نہیں. یہاں جو حوالہ جات ہونے چاہیے، ان حوالوں پہ میں یقیناً بات کروں گی جب میں بات کروں گی
کہ کانسیپٹ آف میریج ان دا بائبل، یعنی بائبل مقدس یا خدا کا کلام شادی کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، اس میں میں ضرور ان حوالہ جات کو بیان کروں گی، اور دوسرے جو عورت سی خدمت سے متعلق حوالہ جات ہیں ان کو بیان کریں گے کہ کیا بائبل مقدس عورت کو مجمع میں بولنے کی اجازت دیتی ہے نہیں، اس میں بیان کروں گے۔ یہاں اب ہمارا سوال ہے کہ خدا کا کلام کیا عورت اور مرد میں کوئی فرق کرتا ہے؟ پیدائشی کے وقت خدا نے اس تفریق کو مٹا دیا ہے، خدا نے کوئی تفریق نہیں رکھی۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آپ کو بے شمار خواتین مل جائیں گی جو قاضی بھی ہیں، جو بادشاہ بھی ہیں، جو نبیہ بھی ہیں، جو کلام کی تصدیق بھی کر رہی ہیں۔ اچھا، ادھر بھی بڑی غلطی کرتے ہیں استثناء میں اور احبار میں جو کچھ حوالے دیے گئے ہیں جو ریچولز کے اعتبار سے ہیں یا چائلڈ برتھ کے حوالے سے ہیں، وہ ریچولز ہیں یا وہ میڈیکل ریزنز کی وجہ سے بتایا گیا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو 7 دن عورت نے، اور یا بیٹی پیدا ہو تو 14 دن، اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ ہمیں فرق کرنا ہے، ریچولز کو فرق کرنا ہے، ہیلتھ آرڈرز کو فرق کرنا، ہر ایک حوالے کو ہم اس کے تناظر میں دیکھیں گے کیا یہ عورت کے رتبہ کو منیمائز کر رہا ہے، کیونکہ غلطیوں 3 باب اور اس کی، بلکہ میں پڑھ دوں آپ کو، خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ جو پیدائش میں جو بات کی گئی، ادھر آ جائیں غلطیوں میں، یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے کیا بات کی جاتی ہے۔ یہاں جو کلام مقدس میں مسیح کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ اب نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ خداوند یسوع مسیح بھی عورت اور مرد کو ایکول درجہ دیتے ہیں۔ بات ہی ختم کر دی کہ جب تم مسیح یسوع میں شامل ہو گئے، خدا کو جان لیا، تو مرد اور عورت کوئی تمیز کسی میں نہیں رہی، کیونکہ سب کا ایک رتبہ، ایک مقام، ایک حیثیت، خدا کے بیٹے بیٹیاں بن گئے۔ تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہے کہ خدا کے بیٹے اور خدا کے ہاں تو کوئی تفرقے بازی نہیں ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے سسٹر نے، ناظرین نے آپ لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور چھوٹی سی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ جرمنی جو کہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے، 1919 یعنی 1919 میں عورت کو ووٹ ڈالنے کا حق ملا، اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جب عورت کچن، چلڈرن اور چرچ کی حدود سے باہر نکلی، تب اس نے زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی ہمت جٹائی، مردوں کو دفن کیا، دکھی لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، ان کی دلجوئی کی، محبت سے پیش آئی، ان کے دکھوں کو بانٹا۔ پھر کہیں جا کر 1949 میں بیسک لاء میں، بنیادی قانون میں عورت کو اور مرد کو مساوی حقوق دینے پر تسلیم کیا گیا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تب عورت کو جو ہے وہ حقوق ملا کہ وہ مرد کے ساتھ مساوی جو ہے وہ کہلائے۔ کہیں کہیں تو ہم یہ سوچ کر خوش ہوتے ہیں ناظرین کہ سسٹر آپ بھی یقیناً آپ نے بہت ہمت دلانے والی باتیں شیئر کی میرے ناظرین سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، مگر ساتھ ہی ساتھ کہیں کہیں جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو دل بہت دکھتا ہے، بہت فیلنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ ایسے معاشرے میں جب ہم ترقیوں کی طرف جا رہے ہیں یا بہت ایسے پستہ ممالک، ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونے کی دوڑ میں ہیں، پھر بھی ایسے واقعات جب پڑھتے ہیں تو دل جو ہے وہ لرز جاتا ہے، دکھ سے بھر جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم فوکس خدا کے کلام کو رکھیں نا، کسی پاکستانی اسکالر نے کہا کہ اگر دنیا میں معاشرے سے بد انصافی کو ختم کرنا ہے، بے انصافی کو ختم کرنا ہے، تو کلام خدا کی جو تعلیمات ہیں، مسیح کی جو تعلیمات، ان کو رائج کر دیا جائے۔ میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے، آپ نے جرمنی کی المناک صورتحال بیان کی نا کہ 1949 میں مرد اور عورت کو برابری، ادھر دیکھیں خدا کا کلام آج سے ہزاروں سال پہلے کیا بات کر رہا ہے۔ وہاں پر عورت نے جنگ میں لوگوں کی مدد کی،
دل جوئی کی تو اس کو مساوی رتبہ ملا۔ یہاں دیکھیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے، امثال کی کتاب اس کا 31واں باب تمام لوگ ضرور پڑھیں، تاکہ جو عورتوں کو گھر تک محدود کرتے ہیں، کچن تک یا چرچ تک محدود کرتے ہیں، وہ خدا کے ذہن سے سوچنا شروع کریں، تاکہ معاشرے میں یہ لرزا دینے والی باتیں جنم نہ لیں، اور نہ ہی لڑکی یہ سوچے کہ میں لڑکی پیدا ہوگی، نہ ہی ماں یہ سوچے کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوگی۔ خدا لڑکی کو بھی اور لڑکے کو ایکول سٹیٹس دیتا ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے، اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی، وہ اپنی عمر کے تمام ایام سے اسے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ اب سنیں وہ کیا کیا کام کرے گی، ٹھیک ہے؟ شی از اے وائف، شی از اے مدر۔ اب وہ کام کیا کیا کرے گی؟ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ ٹریڈ، وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لاتی ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ، وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ جو کہتے ہیں نا چھوٹی صنعتیں، وہ اپنی جو میڈز ہیں ان کو بھی امپاور کرتی، ان کو بھی کام عطا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے۔ شی از اے فارمر، وہ کھیت خریدتی ہے، ٹھیک؟ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے، وہ اپنی سوداگری کو سود مت پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔ وہ تکلے پر اپنا ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن کو پکڑتے ہیں، وہ فیکٹریوں میں کام کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے، وہ ہیومن رائٹس کے کام کرتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ وہ نہ برف کی، نہ طوفان کی، نہ موسم کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتی، کیونکہ اسے خدا نے یہ اختیار بخشا ہے کہ ہر ایک چیز کے اوپر وہ قدرت رکھے۔ وہ اپنے لیے نگارین بالا پوش بناتی ہے، اس کی پوشاک مہین اور ارغوانی ہے۔ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالے کرتی ہے۔ وہ مردوں سے ہر چیز ہر لیول پہ ڈیل کر رہی ہے۔ وہ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے اور آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ وہ اپنے گھرانے پر خوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اب دیکھیں، اس کے بیٹے اٹھتے ہیں، اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر اس کی تعریف کرتا ہے۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے اس مجلس میں اس کی ستائش کرو۔ بہت شکریہ سسٹر۔ ٹائم کی کمی کے باعث میں چاہوں گی کہ آپ نے یقیناً بہت بہترین طریقے سے ایسی خوبصورت باتیں میرے ناظرین کو، ان بیٹیوں کو، ان ماؤں کو آج بہت انکریجمنٹ ملی ہوگی، جو کہ دل برداشتہ ہو چکی ہوں گی یا جو بہت دکھی ہوں گی۔ مجھے تو بہت انکریجمنٹ ملی اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پروگرام کو دیکھ کر سیکھیں اور ایک بار پھر سے خوشی کے ساتھ، نئے زور کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم کریں۔ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے کوشش کے ساتھ، ایک نئی ایفرٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ مجھے شاہانہ کو میرات النساء سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔